قرب قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظہور ہے۔ ہر امت کے نبیوں نے اپنی قوم کو دجال کے بارے میں آگاہ کیا۔ آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی مرتبہ صحابہ کرام کو دجال کی آمد کی خبر دی تھی۔ دجال کے معنی ہیں بہت زیادہ جھوٹا شخص، کیونکہ دجال حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ یہ پہلے تو خود کو مومن ظاہر کرے گا، لیکن پھر نبوت کا اور آخر کا خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منادی کو یہاں اعلان کرتے ہوئے سنا کہ الصلاۃ جامعہ یعنی نماز تیار ہے۔ چنانچہ میں مسجد گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں عورتوں کی صف میں تھی کہ جو مردوں کے بالکل پیچھے تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تو مسکراتے ہوئے منبر پر تشریف لائے اور فرمایا ہر شخص اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے، اور پھر فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں کسی بات کی ترغیب یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، میں نے تمہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ میں تمہیں یہ واقعہ سناؤں۔ تمیم داری ایک نصرانی شخص تھے، وہ میرے پاس آئے اور اسلام پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے، اور مجھے ایک بات بتائی ہے جو اس خبر کے مطابق ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے خبر دی کہ وہ بنو لخم اور بنو دجام کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک جہاز میں سوار ہوئے۔ انہیں 1 مہینے تک سمندر کی موجیں ڈھکیلتی رہی، پھر وہ سمندر کے ایک جزیرے تک پہنچے۔ یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے کے اندر داخل ہوئے تو انہیں وہاں ایک جانور ملا جو موٹے اور گھنے بالوں والا تھا۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا اگلا اور پچھلا حصہ پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ پھر انہوں نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ ہم نے کہا جساسہ کیا ہے؟ اس نے کہا تم لوگ اس گرجے میں اس شخص کے پاس چلو جو تمہاری خبر کے بارے میں بہت بے چین ہے۔ جب ہم گرجے میں پہنچے تو وہاں ہم نے ایک بہت بڑا انسان دیکھا، ایسا خوفناک انسان ہم نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت مضبوط بندھا ہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھ کندھوں تک اور پیر لوہے کی زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا تو ہلاک ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا جب تم نے مجھے پا لیا ہے اور تمہیں معلوم ہو گیا ہے تو تم مجھے بتاؤ تم لوگ کون ہو۔ انہوں نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں، ہم دریائی جہاز میں سوار ہوئے اور 1 مہینے تک سمندری طوفان سے پھنسے رہے، پھر اسی طوفان نے ہمیں تمہارے اس جزیرے تک پہنچا دیا۔ پھر اس نے پوچھا کیا باعثان کے کھجوروں کے درختوں پر پھل آتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ پھر اس نے پوچھا بحیرہ طبریہ میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا عنقریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا زگن کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، کیا وہاں کے لوگ اس چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگا مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں خبر دو کہ اس نے کیا کیا۔ ہم نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ اس نے پوچھا کیا عربوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا انہوں نے عربوں سے کیا معاملہ کیا؟ ہم نے کہا کہ وہ اپنے مہلکہ حدود کی عرب پر غالب آ گئے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت کی ہے۔ وہ کہنے لگا ان کے حق میں یہ بات بہتر ہے کہ ان کے تابعدار ہو جائیں، اور میں تمہیں اپنے بارے میں خبر دیتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں۔ عنقریب مجھے نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی، پھر میں نکلوں گا اور زمین میں چکر لگاؤں گا اور 40 راتوں میں ہر بستی میں اتروں گا، لیکن مکہ اور مدینے میں نہ جاؤں گا کیونکہ وہاں جانے سے مجھ کو منع کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا منبر پر مار کر فرمایا یہ ہے طیبہ یعنی المدینہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو، میں تم کو یہی نہیں بتایا کرتا تھا، ہوشیار رہو کہ دجال نہ دریا شام میں ہے نہ دریا یمن میں ہے، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔